बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले प्यारे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक मर्तबा एक शख्स अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने रोज़े की हालत में अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी कर ली है, अब मैं क्या करूं? उसके बाद अल्लाह के नबी ने उस शख्स के साथ में जो कुछ किया उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो बहुत ख़ास वीडियो है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और मेहरबानी करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करने से होता ये है कि वीडियो के वायरल होने के चांस बढ़ जाते हैं और ये लोगों को ज़्यादा दिखाई जाती है। और हो सके तो वीडियो को आगे शेयर भी कर दें ताकि रमज़ान के महीने में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान भाई बहनों तक पहुंच जाए और वो ऐसा करने से बच जाएं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रोज़े की हालत में बीवी के साथ हमबिस्तरी करना जायज़ नहीं है, यानी कि रोज़े की हालत में खाना पीना और बीवी से मिलना जैसे जायज़ काम भी नाजायज़ हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे महीने बीवी के साथ हमबिस्तरी नहीं कर सकते हो। आप इफ्तारी के बाद से लेकर सहरी के वक्त तक ऐसा कर सकते हो। सिर्फ रोज़े की हालत में आप अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी नहीं कर सकते। दोस्तों, एक मर्तबा एक शख्स अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और वो शख्स आकर बेतहाशा रोने लगा। ये देखकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, तुझे क्या हुआ है? तू क्यों रो रहा है? ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं बर्बाद हो गया हूँ। मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। अब मुझे पछतावा हो रहा है कि मैं ये क्या कर बैठा हूँ। ऐ अल्लाह के नबी, अब मैं अल्लाह के आज़ाब से डर रहा हूँ। आप मुझे कुछ ऐसा फरमा दीजिए कि मेरी बख्शिश हो जाए और मेरा गुनाह माफ़ हो जाए। ये देखकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ शख्स, तूने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है कि जिसकी वजह से तू इतना रो रहा है? तो ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने रोज़े की हालत में अपनी बीवी के साथ में हमबिस्तरी कर ली है, यानी कि मैं रोज़े की हालत में था और मैंने अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी कर ली है। तो ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गमज़दा हो गए और फरमाने लगे, ऐ शख्स, तूने ये क्या कर दिया है? क्या तुझे मालूम नहीं है कि रोज़े की हालत में बीवी के साथ हमबिस्तरी करना जायज़ नहीं है? तो ये सुनकर वो शख्स ये कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे मालूम तो था मगर मैं अपने नफ्स पर काबू न कर सका और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब आप मेरे लिए कुछ ऐसा कर दें कि मेरी बख्शिश हो जाए। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है, अब तुझे इसका कफ़ारा अदा करना होगा। वो शख्स पूछने लगा, या रसूल अल्लाह, इसके लिए मुझे कौन सा कफ़ारा अदा करना होगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, इसके लिए तुझे एक ग़ुलाम को आज़ाद करना होगा, यानी कि तुम किसी एक ग़ुलाम को ख़रीदो और तुम उसे आज़ाद कर दो। तुम्हारे इस गुनाह का यही कफ़ारा होगा। तो ये सुनकर वो शख्स हैरान हो उठा और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने खुद अपनी सारी ज़िंदगी लोगों की ग़ुलामी में गुजार दी है। मुझे तो खुद किसी ने ख़रीद कर आज़ाद किया है। मैं किस तरह से किसी ग़ुलाम को ख़रीद कर उसे आज़ाद कर सकता हूँ? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे पास इतना माल नहीं है कि मैं किसी ग़ुलाम को आज़ाद करा सकूं। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, चलो कोई बात नहीं,
اگر تم کسی غلام کو آزاد نہیں کروا سکتے ہو تو تم ایسا کرو، تم لگاتار 60 روزے رکھ لو، مگر یاد رکھنا روزے لگاتار ہونے چاہیے، بیچ میں ایک بھی روزہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر بیچ میں کبھی کوئی ایک روزہ چھوٹ جائے تو پھر تمہیں پورے 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو تمہارا گناہ اللہ کی بارگاہ میں معاف ہو جائے گا اور تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ شخص پھر سے حیران ہو اٹھا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ایک روزے کا حال یہ ہے کہ میں ایک دن بھی اپنے نفس پر قابو نہ کر سکا، تو پھر میں لگاتار 60 روزے کیسے رکھ سکتا ہوں؟ اے اللہ کے نبی، میں یہ کام بھی نہیں کر پاؤں گا، میرے اندر اتنی قوت نہیں ہے، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں لگاتار 60 روزے رکھ پاؤں۔ اس لیے یا رسول اللہ، آپ مجھے کچھ ایسا فرما دیجئے، مجھ سے یہ کام بھی نہیں ہوگا، مجھ سے یہ کام بھی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا دیے اور کہنے لگے، اے شخص، چلیے اگر تم ایسا بھی نہیں کر سکتے ہو تو تمہارے پاس ایک اور راستہ ہے۔ اگر تم کسی غلام کو آزاد نہیں کرا سکتے ہو، اگر تم لگاتار 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتے ہو تو تم ایسا کرو، تم 60 مسکینوں کو یعنی 60 غریبوں کو پیٹ بھر کھانا کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا اور تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، ہماری حالت ایسی ہے کہ اگر ہمیں صبح کو کھانا مل جائے تو شام کو بھوکا سونا پڑتا ہے، اور اگر شام کو مل جائے تو صبح کو بھوکا رہنا پڑتا ہے، میں 60 مسکینوں کو کیسے کھانا کھلا سکتا ہوں؟ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، اگر تمہاری طاقت 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی نہیں ہے تو تم ایسا کرو، روز ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کرو، 60 دنوں میں تم مسکینوں کو کھانا کھلا دو، پھر جا کر تم اپنی بیوی سے ملو، مگر تب تک تم یہ یاد رکھنا، جب تک تم 60 غریبوں کو کھانا نہیں کھلا دیتے ہو تب تک تم اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکو گے۔ تو یہ سن کر وہ شخص حیران ہو اٹھا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے گھر میں ایک وقت کا بھی کھانا موجود نہیں ہے، پھر میں کیسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں؟ مجھ سے یہ کام بھی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر پھر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو کوئی اور آپشن نہیں بچا ہے، تم کو انہی کاموں میں سے کسی ایک کام کو کرنا ہوگا۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے اندر ان تینوں کاموں کو کرنے کی طاقت نہیں ہے، آپ مجھے کچھ اور راستہ بتائیں کہ میرا یہ گناہ معاف ہو جائے۔ یہ دیکھ کر پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلیے میں تمہارے لیے صحابہ اکرام سے چندہ کرواتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، سامنے بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، آپ نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اپنے اس بھائی کی مدد کرو جس نے رمضان کے مہینے میں اور روزے کی حالت میں ایسا ایسا کام کر دیا ہے، اب اس کے پاس کفارہ ادا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا ہے، تم لوگ اس کی پیسوں سے، کھجور سے اور کپڑوں سے تھوڑی تھوڑی کر کے مدد کرو تاکہ یہ اپنے علاقے میں جا کر غریب اور مسکینوں کو بانٹ سکے اور اس کا کفارہ ادا ہو سکے۔ پھر کسی نے کھجور دی، کسی نے پیسے دیے اور کسی نے کپڑا دیا۔ ایسا کرتے کرتے بہت ساری کھجوریں اور مال جمع ہو گیا۔ یہ دیکھ کر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، انہیں لے جاؤ اور اپنے قبیلے میں، اپنے علاقے میں جو غریب لوگ ہیں، جو مسکین لوگ ہیں، ان میں ان کو بانٹ دو، تمہارا کیا گناہ معاف ہو جائے گا اور تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا میں غریبوں میں بانٹ دوں؟ اللہ کی قسم یا رسول اللہ، میرے پورے گاؤں میں، میرے پورے علاقے میں مجھ سے بڑا کوئی بھی غریب نہیں ہے۔
یہ سن کر سارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہنسی آ گئی۔ سارے لوگ ہنس پڑے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی مسکرا دیے اور پھر کہنے لگے، اگر تمہارے علاقے میں تم سے بڑا کوئی غریب نہیں ہے تو پھر تم ایسا کرو، تم ان کو کھا لو اور اپنے بچوں کو بھی کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ دوستوں، اس طرح سے اسلام ہر بات کا راستہ نکالتا ہے، یعنی کہ اسلام میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ اسلام سب کے لیے ہے، امیر ہو یا غریب، اسلام سب کے لیے برابر ہے، سب اسلام پر عمل کر سکتے ہیں۔ غریب بھی اسلام پر عمل کر کے جنت حاصل کر سکتا ہے اور امیر بھی اپنی دولت کا زکوٰۃ دے کر، صدقہ دے کر، دولت کا صحیح استعمال کر کے جنت حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی اسلام کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو اس کو کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ نے اسلام میں جو خصوصیت رکھی ہے وہ کسی اور دھرم میں نہیں ہے۔ اس لیے کسی دھرم میں جنت کو پانا، غریب ہونا بہت ضروری ہے، مگر اسلام سب کے لیے ہے۔ اسلام میں امیر بھی عمل کر کے جنت پا سکتے ہیں اور غریب بھی عمل کر کے جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ محترم عزیز دوستوں، آج کی یہ ہماری ویڈیو بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو دل سے لائک کر کے اپنے سبھی قریبی دوستوں تک شیئر ضرور کیجیے گا۔ دوستوں، اچھی باتیں سن کر آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یقین مانیں، اگر آپ کے شیئر کرنے سے کسی ایک نے بھی اس ویڈیو کا عمل کر لیا تو اس کا ثواب آپ کو تا قیامت تک ملتا رہے گا اور میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی کامیاب ہو جائے گا۔ دوستوں، آج کی ویڈیو ہماری مکمل ہوئی، پھر ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و مددگار ہو۔